اللہ کے رسول نے 9 نکاح کیے ہیں، آپ چاہتے تو اس سے زیادہ نکاح کرتے، لیکن آپ نے اسی آخرت کے غم اور فکر کی وجہ سے 9 سے زیادہ نکاح نہیں کیے۔ آپ طاقتور تھے، اور اتنے طاقتور تھے کہ پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک پہلوان ہوا کرتا تھا، رکانہ، بڑا مالدار تھا، جنگل میں رہا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ 1000 لوگوں سے مقابلے کی طاقت رکھتا تھا۔ کتنے کی؟ 1000۔ جنگل میں رہتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں رکانہ کو دعوت دوں گا۔ لوگوں نے کہا مت جانا، ہڈی پسلی توڑ دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں جاؤں گا۔ جنگل میں پہنچ گئے، ملاقات ہوئی، ایمان کی دعوت دی، کہنے لگا اے محمد مجھے پچھاڑ دے، ایمان قبول کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا جا۔ جیسے ہی ہاتھ ڈالے، اللہ کے رسول نے پہلے جھٹکے میں پٹک دیا۔ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ ایسا نہیں ہوگا بھائی، یہ جو ہے دوبارہ ہوگی کشتی، یہ غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا دوبارہ پٹک دیا۔ کہنے لگا نہیں مسٹیک ہو گئی، میرا پیر پھسل گیا۔ ایسے کرتے نا لوگ۔ تیسری مرتبہ میں پھر پٹک دیا۔ کہنے لگا کہ یہ کوئی غیبی طاقت ہے، میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، وصلى الله تعالى على النبي الامي وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اما بعد، محترم سامعین گرامی قدر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تقریر کرنے کے لیے موضوع کا انتخاب بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ایسا سبھی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا یہ کرتے تھے کہ آدمی کو تقریر تب کرنی چاہیے جب کسی بات یا کسی موضوع کو لے کر اس کے دل میں اتنا تقاضا ہو جائے جیسے پیشاب پخانے کا تقاضا ہوتا ہے۔ تو موضوع ذہن میں کہ اس ہفتے کس موضوع پر بات کریں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مہینے تک کوئی بیان نہیں کیا، اور 3 مہینے کے بعد جب بیان کرنے کے لیے تشریف لائے تو اپنے ہاتھ میں ایک کتاب لے کر کے آئے، لوگوں کو وہ پڑھ کر کے سناتے، اور فرمایا کہ بھئی 3 مہینے سے کوئی عنوان ذہن میں نہیں آ رہا، اس لیے میں نے تمہیں کتاب پڑھ کر کے سنائی۔ تو آج وہ تقریر تو نہیں، لیکن میں تمہارے ذہن میں ایک سوال ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس سوال پر غور کیجئے کہ یہ سوال کا جواب ہمارے پاس کہاں تک موجود ہے۔ دیکھو، ایک تو ہے دنیا کے لیے کوشش کرنا، اور ایک ہے آخرت کے لیے کوشش کرنا، یا یوں کہہ لو کہ ایک کوشش ہے دنیا کمانے کے لیے، اور ایک کوشش ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں، آپ سنتے ہیں کہ دنیا کی اللہ تعالیٰ کے سامنے آخرت کے مقابلے میں ایک پچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی حیثیت اس دنیا کی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نہیں۔ لیکن ان دونوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو تگ و دو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اس میں کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو لڑکے اس ٹائم انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہیں، مثلا فرض کرو کہ کسی لڑکے کو ڈاکٹر بننا ہے، تو اسے ڈاکٹر بننے کے لیے جو کوششیں کرنی پڑتی ہیں، اگر اس کوشش میں غور کرو تو حیرت انگیز ہے، عقل سن رہ جاتی۔ وہ پڑھتے پڑھتے 12 سال میں 12ویں کلاس تک آ کر کے پڑھتا ہے،
اس کے بعد میں اگر اسے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ کہیں کوچنگ کرنے کے لیے جاتا ہے، بڑے پیسوں میں علی گڑھ جائے گا، دہلی جائے گا، گھر والے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور اس کوچنگ کے بعد میں جب وہ کوشش کرتا ہے اپنی ڈاکٹری کے داخلے کے لیے تو کئی سال لگ جاتے ہیں اور ڈاکٹری میں داخلے کا نمبر نہیں آتا۔ اور آج کل تو ایک امتحان دیتے ہیں طلبہ جس کا نام ہے نیٹ یا نیٹ، کچھ ایسا نام ہے، اگر وہ امتحان کوئی پاس کر لے تبھی ڈاکٹر بن سکتا ہے، ورنہ نہیں بن سکتا۔ اور اس امتحان کو پاس کرنے والے جو طلبہ ہیں ان کو بڑا خوش نصیب مانا جاتا ہے، ماننا بھی چاہیے، محنت کرتے، اور کسی صورت سے اگر اس کا داخلہ ہو گیا تو اس کو ہر سال اگر پرائیویٹ میں ہوا ہے تو لاکھوں روپے کی فیس دینا ہے، اور اگر وہ کسی صورت سے ڈاکٹر بن بھی گیا تو ڈاکٹر بننے کے بعد میں اگر اس کو سرکاری اسپتال میں نوکری چاہیے تو اس کا جو پروسیجر ہے وہ سن کر کے دماغ چکرا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ڈاکٹر بنا اور ہاتھ اٹھا کے لے گئے، ارے ڈاکٹر تو بہت بڑی چیز ہے۔ ایک معمولی چپراسی بننے کے لیے ایک طالب علم 10-15 سال پڑھائی لکھائی کرتا، وہ شرطیں پوری کرتا ہے، اپنی اندر اتنی علمی صلاحیت پیدا کرتا ہے جو ایک معمولی سے عہدہ چپراسی حاصل بننے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور جب وہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے اور چپراسی بننے کے لیے وہ درخواست دیتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ درخواست قبول کی سرکار نے اور اس کو فوراً نوکری دے دی، نہیں، سرکار دیکھتی ہے کہ ایک چپراسی بننے کے لیے، ایک تحصیلدار بننے کے لیے، ایک پٹواری بننے کے لیے اس کے اندر قابلیت ہے یا نہیں ہے، اس نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے، اور اگر اس نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے تو گورنمنٹ کہتی ہے پھر اتنے کاغذات ہمیں اور لا کر کے دو۔ وہ بیچارہ لاتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، امتحانات میں کامیابی حاصل کرتا ہے، اپنی ڈگریاں جمع کرتا ہے، اپنے تمام کاغذات جمع کرتا ہے، اپنے نمبروں کی مارک شیٹیں جمع کرتا ہے، اب بھی نوکری آسانی سے نہیں ملتی۔ معلوم ہوا کہ 5 چپراسی کے عہدے خالی ہیں اور 5,000 لوگوں نے یا 50,000 لوگوں نے درخواست دی ہے۔ اب وہ بیچارہ کبھی اس کے پیر پکڑ رہا ہے، کبھی اس کے پیر پکڑ رہا ہے، رشوت میں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، معلوم ہوا اسی میں اس کی عمر 35-40 سال گزر گئی، 35-40 سال کا ہو گیا، 15-20 سال عمر گزری ہے، وہ جو لگایا ہے لاکھوں روپے اب وہی 20 سال میں کھائے۔ ایک دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، ایک دنیا کا معمولی سا عہدہ حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں، کبھی یہ بات ذہن میں آئی ہے؟ اور آپ حضرات تو سارے کے سارے کاروباری ہیں، ماشاءاللہ تاجر ہیں، اپنے گھر کو چلانے کے لیے آپ حضرات کو کتنی محنت کرنی پڑتی ہے، کتنی دکان کھولنا، دکان بند کرنا، سامان لانا، سامان بیچنا، تب جا کر کے آپ کا اور ہمارا گھر چلتا ہے۔ تو ایک دنیا کی تھوڑا سا مرتبہ حاصل کرنے کے لیے، عزت حاصل کرنے کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی دولت کمانے کے لیے انسان کو اتنی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ اب ذرا اس میں تقابل کرو کہ ہمیں جنت چاہیے اور اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے مقابلے میں ہماری کتنی تگودو اور بھاگ دوڑ ہے۔ یہ سوال میں تمہارے ذہن میں رکھنا چاہتا ہوں، یہ سوال ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور تو آپ لوگ خود ہی کہتے ہو اس دنیا کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک آخرت کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کی برابر بھی نہیں ہے۔ اگر ایک پر کی برابر، یہ بات صحیح ہے، اگر ایک پر کی برابر اس دنیا کی حیثیت، اس زمین پر اللہ کا انکار کرنے والوں کو ایک رزق کا دانہ اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتا، لیکن کوئی حیثیت نہیں، اللہ نے سب پہ دانے بکیر دیے، سب کھاؤ، اپنا بھی کھائے، غیر بھی کھائے، نیک بھی کھائے، بد بھی کھائے۔ بھائی میں تو یہ سوال آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمیں اللہ کا قرب چاہیے، جنت چاہیے، قبر کے مقام سے گزرنا ہے، آخرت کے مقام سے گزرنا ہے، اس کے لیے ہمارے اس میں کتنی کوشش۔ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، اللہ کے رسول تو بخشے بخشا ہیں، قرآن کریم نے اعلان کر دیا آپ معصوم ہیں، آپ سے گناہ نہیں ہو سکتا، آپ کے اگلے پچھلے سارے کے سارے ماں باپ سے گناہ نہیں ہو سکتا،
لیکن آپ کا حال، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رات میں جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو اتنی لمبی لمبی رکعتیں اور نمازیں پڑھتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ یہ اس آدمی کا حال ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا بھئی تو معاف ہے۔ اللہ کے رسول اتنی محنت، اللہ تعالیٰ کو قرآن میں کہنا پڑا بھائی اتنا مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں عبدًا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے میرے ساری اگلی پچھلی چیزوں کو معاف کر دیا، میں اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے طور پر اپنے آپ کو شکر گزار بندہ بنانا چاہتا ہوں، اس لیے اتنی عبادت کرتا ہوں۔ اس سے ایک بات اور سمجھ میں آئی کہ اللہ کے رسول اور انبیاء اور صلحاء اور صحابہ کا حال یہ تھا کہ اللہ کے جتنے انعامات ان پر ہوئے، ان انعامات کی وجہ سے ان کے اندر اللہ کی عبادت اور اطاعت کا جذبہ بڑا، کم نہیں ہوا۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ جتنے احسان اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر ہوتے ہیں اتنی ہی سستی، اتنا ہی کہنا چاہیے کہ اللہ کی عبادت سے دوری ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، مجھے معصوم بنایا، اس لیے میں عبدًا شکورا، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور سب سے زیادہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ آپ ہر وقت فکر میں رہتے تھے، ہر وقت فکر میں کڑے، چنانچہ کسی نے اللہ کے رسول کو ہنستا ہوا نہیں دیکھا۔ حدیث میں آتا ہے کبھی آپ نے منہ پھلا کر کے نہیں ہنسا، ہمیشہ آپ منہ بند کر کے ہلکا سا مسکراتے تھے، ہمیشہ سے۔ علماء نے اس کی وجہ لکھی ہے، اور اس کی وجہ یہ لکھتی ہے کہ آخرت کا فکر اور غم اتنا سوار تھا کہ آپ کو منہ کھول کر کے ہنسنے کے لیے بھی طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی، بس سامنے والے کا دل رکھنے کے لیے اللہ کے رسول ہلکے سی مسکرایا کرتے۔ اور آپ کو معلوم ہے علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، اللہ کے رسول نے 9 نکاح کیے ہیں، آپ چاہتے تو اس سے زیادہ نکاح کرتے، لیکن آپ نے اسی آخرت کے غم اور فکر کی وجہ سے 9 سے زیادہ نکاح نہیں کیے۔ آپ طاقتور تھے، اور اتنے طاقتور تھے کہ پوری دنیا میں اس کی نظیر نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ میں ایک پہلوان ہوا کرتا تھا رکانہ، بڑا مالدار تھا، جنگل میں رہا کرتا تھا۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا کہ 1000 لوگوں سے مقابلے کی طاقت رکھتا تھا۔ کتنے کی؟ 1000، جنگل میں رہتا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا میں رکانہ کو دعوت دوں گا، لوگوں نے کہا مت جانا، ہڈی پسلی توڑ دے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں جاؤں گا۔ جنگل میں پہنچ گئے، ملاقات ہوئی، ایمان کی دعوت دی، کہنے لگا اے محمد مجھے پچھاڑ دے، ایمان قبول کر لوں گا۔ آپ نے فرمایا جا۔ جیسے ہی ہاتھ ڈالے اللہ کے رسول نے پہلے جھٹکے میں پٹک دیا۔ کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ ایسا نہیں ہوگا بھائی، یہ جو ہے دوبارہ ہوگی کشتی، یہ غلطی ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کہا دوبارہ پٹک دیا۔ کہنے لگا نہیں مسٹیک ہو گئی، میرا پیر پھسل گیا، ایسے کرتے نا لوگ۔ تیسری مرتبہ میں پھر پٹک دیا۔ کہنے لگا کہ یہ کوئی غیبی طاقت ہے، میں ایمان قبول کرتا ہوں۔ اتنا بڑا طاقتور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرب میں زیادہ پہلوان اور طاقتور بہت کم لوگ تھے۔ بازار اوقات میں جس وقت میلہ لگتا تھا تو حضرت عمر کی طاقت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس میں جو گھڑ سواری کر کے حضرت عمر دکھاتے تھے، ننگی پیٹھ کا گھوڑا، اس میں لگام بھی لگی ہوئی نہیں، اور گھوڑے کے قریب بھاگا کرتے تھے، اور جس مار کر کے گھوڑے کی کمر پر آ کر کے بیٹھ جاتے تھے، اور کوئی پہلوان ان کو ٹکر نہیں دے سکتا تھا۔ ابو جہل کا بھی یہی ہاتھ تھا، بہت بڑا طاقتور پہلوان۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی اے اللہ عمر یا ابو جہل میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی۔ ایک دن جو ہے تلوار لے کر کے گھوڑے پہ بیٹھ کر کے نکلے، ایک صحابی مل گئے، ارے بھائی کہاں کا ارادہ؟ عمر کہنے لگا اس محمد کا کام ختم کرنا۔ ان صحابی نے کہا ارے محمد کو بعد میں دیکھنا، پہلے اپنے گھر کا حال دیکھ، تیری بہن اور تیرے بہنوئی کا کیا حال ہے۔ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر آئے تو اب اندر سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ اس زمانے میں یہ نظام تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا دار ارقم نام کا، جو بیت اللہ ہے اس کے جو صفا پہاڑی ہے، صفا پہاڑی اور مروہ پہاڑی کے بیچ میں
जबल अबू कुबैस के नीचे एक मकान था हजरत अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु का, उसी मदरसे में खुफिया, उसी घर में एक खुफिया मदरसा चलाया जाता था जिसका मुसलमानों को पता था, मक्का के काफिरों को पता नहीं था। और उसमें हर वक्त सिक्योरिटी रहती थी, अंदर सुराख कर रखे थे दरवाजों में। हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी थी कि आप वो अंदर से बैठ करके उस सुराख में झांकते थे कोई हमला करने तो नहीं आ रहा। तो उसमें जो बच्चे पढ़ते थे, जो सहाबा पढ़ते थे, जिनका मक्का में कोई नहीं था, अल्लाह के रसूल ने उनका इंतजाम ये फरमाया था कि मक्का में जो औरतें मुसलमान हो गई थी वो सहाबा उनको घर में जाकर के कुरान पढ़ाते थे, बदले में वो उनको खाना खिलाती थी। तो एक सहाबी थे हजरत खब्बाब इब्नुल अरत, उनकी ड्यूटी ये थी कि हजरत उमर की बहन को जाकर के घर में कुरान पढ़ाते थे और वो बदले में खाना देते। उस वक्त वही ये दरवाजा बंद करके हजरत उमर की बहन और बहनों को कुरान पढ़ा रहे थे। हजरत उमर ने जो जोर से आवाज मारी और दरवाजा खटखटाया तो वो समझ गए कि हजरत उमर आ गए। तो खब्बाब फरमाते मैं तो एक कोने में जहां जगह मिली वहां छुप गया, चूंकि उमर का गुस्सा मशहूर था, शैतान भागता था। बहन ने जल्दी से वो कुरान करीम का जो एक टुकड़ा था वो जल्दी से लिहाफ के नीचे, बिस्तर के नीचे छुपा दिया। जब खोला दरवाजा तो हजरत उमर ने अपनी बहन को बहुत मारा, लहूलुहान। तो बहन ने कहा कि तू कुछ भी कर ले, मैं ईमान से नहीं फिरूंगी। तो थोड़ा होश आया, कहने लगी तुम क्या पढ़ती हो, मुझे ला करके दिखाओ। बाद रिवायात में आता बहन ने कहा कि गुस्ल करो, गुस्ल किया, वो कुरान करीम के अल्फाज पढ़े, ईमान की रोशनी जानी। कहने लगी मुझे अल्लाह के रसूल की खिदमत में लेकर के चल। लेकर गए तो वहां से अंदर से हजरत हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु वही बैठ के देख रहे थे। कहने लगे उमर आ गए, अल्लाह के रसूल क्या होगा, चूंकि उमर तो बहुत खतरनाक आदमी थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया डरने की जरूरत नहीं, आ जाने दो। हजरत उमर अंदर आ, इतना बड़ा ताकतवर आदमी। अल्लाह के रसूल ने हाथ लिया और उमर की बगल में जब हाथ रख करके दबाया, हजरत उमर की जान निकल गई। इतना ताकतवर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जान निकल गई हजरत उमर की सिर्फ बगल दबाने की वजह से। और ये इसलिए दबाया, उलमा ने लिखा है कि हजरत उमर को अपनी ताकत पर इतना गुरूर था, इतना गुरूर था, उनका गुरूर तोड़ दिया, दिखा दिया तेरे अंदर कोई ताकत नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना बड़ा ताकतवर आदमी, लेकिन 9 निकाह किए। अगर ज़ाब्ते के एतबार से देखो तो 400 निकाह करने चाहिए अल्लाह के रसूल को। हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल को 100 जन्नती मर्दों की ताकत अता फरमाई गई। कितने? 100। और एक मर्द कितने निकाह कर सकता है? 4। तो बताओ 100 के बराबर है तो आपके हिस्से में कितने आनी चाहिए? 400। आपको हैरत हो रही है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 1000 बीवियां थी। भाई इसमें हैरत की क्या बात है? खुद हिंदू मजहबी, जो हिंदुओं के मजहबी रहनुमा, इनकी 300 बीवियां और 1500 बीवियां थी। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 बीवियां से ज्यादा नहीं की। क्यों? इसलिए कि आपको आखिरत का गम और फिक्र इतनी सवार थी। ये बात आप लोग जानते हैं, जब इंसान को कारोबार की फिक्र सवार होती है या किसी और काम का फिक्र सवार होती है तो उसकी तबीयत में हुजूज हासिल करने की कोई जगह नहीं होती, लज्जत हासिल करने की कोई जगह नहीं। तो 9 निकाह भी आपने जो किए हैं वो अपनी इलाकाई जरूरत के लिए किए हैं। आपके ऊपर आखिरत का इतना गम सवार था कि औरतों के साथ में हुजूज हासिल करने के लिए आपके ज़हन में जगह नहीं थी। मैं ये समझाना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल जो बख्शाए थे, उनका अल्लाह और आखिरत के लिए कितनी फिक्र थी, जरा इसमें अपने आप को गौर करो। और यही सहाबा का हाल था। हजरत अबू बकर सिद्दीक एक मर्तबा बैठ करके जीभ खींच रहे थे जबान। लोगों ने पूछा अबू बकर क्या कर रहे हो? आपने फरमाया इस जबान की वजह से मैं बर्बाद हो गया, कभी किसी को गाली दे दी, कभी किसी को बुरा कह दिया, किसी को गीबत कर दी, इसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। जबान को खींचने के लिए तैयार। जरा गौर करो हमारा क्या हाल है। इन सहाबा जिनके हजरत उमर तो उन लोगों में से है जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी। हजरत उमर उन लोगों में से हैं जिनको अल्लाह के रसूल ने जन्नत की बशारत दी है। लेकिन उनका क्या हाल है? एक सहाबी रसूल थे हजरत हुदैफतुल यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उनका जब वो अल्लाह के रसूल की खिदमत में जाते थे तो उनके सवाल करने का तरीका बिल्कुल अलग था। और सहाबा जाते थे तो वो कैसे सवाल करते थे? ए अल्लाह के रसूल, हमें ऐसी कोई दुआ सिखा दीजिए जो हम जन्नत में चले जाएं।
ہمارے پاس بھی آ کر کے لوگ ایسے ہی سوال کرتے ہیں، ایسی کوئی دعا بتائیے جس سے رزق میں برکت ہو، ایسی کوئی دعا بتائیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے، کوئی غلط نہیں، لیکن حضرت حذیفہ ایسے سوال نہیں کرتے تھے، وہ الٹے کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ آپ کے بعد میں اس زمین پر کون کون سے فتنے آنے والے ہیں، مجھے ان فتنوں کے نام بتائیے، میں اس سے بچوں گا۔ آپ تو دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لیکن آپ کے جانے کے بعد میں اس دنیا کے اندر جو پریشانیاں، جو مصیبتیں، جو فتنے، ایمان کو بگاڑنے والی باتیں آنے والی ہیں، اس کے بارے میں مجھے بتائیے، میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں گا۔ تو نہ ایک طرح کا سوال تھا، نہیں تو اللہ کے رسول سے اتنی قربت ہو گئی تھی کہ وہ اللہ کے رسول کے رازدار بن گئے تھے۔ چنانچہ مدینہ منورہ میں جو منافق تھے، جو زبان سے تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے، مسلمانوں کی مسجدوں میں مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، لیکن در حقیقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ اللہ کے رسول کو ان کے نام بتا دیے گئے، یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے امت کو وہ نام نہیں بتائے۔ حضرت حذیفۃ الیمان کو وہ نام بتائے تھے، ان کو معلوم تھا۔ ایک دن حضرت عمر نے ان کے گھر گئے، دروازہ بند کر لیا اور ان کے ہاتھ پیر پکڑ کر کے بولے، اے حذیفہ، تمہیں یہ بات پتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کون منافق ہے اور کون پکا مسلمان؟ تمہارے پاس ان لوگوں کے نام ہیں۔ اے حذیفہ، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یہ بتاؤ کہ میرا نام تو اس لسٹ میں نہیں ہے نا؟ وہ دیکھو وہ آدمی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا عمر فی الجنہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا عمر جس راستے سے گزر جائے شیطان وہ راستہ خالی کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا تھا عمر کے بارے میں کہ یہ سمت کا دروازہ، یہ دروازہ توڑا جائے گا تو فتنے دنیا کے اندر آئیں گے۔ اتنا بڑا آدمی پوچھتا ہے، اے حذیفہ، اللہ کا واسطہ مجھے یہ بتاؤ کہ ان منافقین میں میرا نام ہے یا نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں ان منافقین میں عمر تمہارا نام نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کو اطمینان۔ چنانچہ مدینے میں اگر کوئی انتقال ہوتا تھا اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد، اور جب جنازے کی نماز ہوتی تھی تو لوگ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفۃ الیمان جنازہ پڑھنے کے لیے آئے یا نہیں آئے۔ اگر حذیفہ جنازے کی نماز میں شریک ہوئے تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ پکا مسلمان، اور اگر حضرت حذیفہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے تو لوگ سمجھ جاتے تھے یہ منافقت۔ تو بھائی بس اتنی بات، ایک دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، ایک بچہ نوکری حاصل کرنے کے لیے سالوں 10 15 20 سال محنت کرتا ہے۔ ایک چپراسی کی نوکری حاصل کرنے کے لیے اسے سینکڑوں کاغذات کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بعد میں بھی اسے نوکری ملنا یقینی نہیں، زندگی کے 40 سال وہ اس میں لگا دیتا ہے، رشوتیں دے کر کے وہ نوکری کو حاصل کرتا ہے، اور اس کے مقابلے میں آخرت ہے۔ میں صرف یہ سوال آپ کے ذہن میں چھوڑ کر آ جا رہا ہوں کہ آپ آخرت کے لیے، میں بھی شریک، آپ بھی شریک، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا ہم اتنی محنت کرتے ہیں؟ جنت کو پانے کے لیے کیا ہم اتنی محنت کرتے ہیں؟ جہنم سے بچنے کے لیے کیا ہم اتنی محنت کرتے ہیں؟ ہم کتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم کتنے سچ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ وعدہ خلافی کرتے ہیں، کتنی بدتمیزی ہے۔ ہمارے جسم کا اوپر سے نیچے تک کا پورا سراپا یہ شریعت کے مطابق کتنا ہے؟ ہمارے گھر کا ماحول شریعت کے مطابق کتنا ہے؟ بس یہ آپ کے ذہن میں سوال ہے، اس سوال کو ذہن میں رکھیے کہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کی ہے، ہم آخرت کو حاصل کرنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔